ماں کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد میں امانت داری کی صفت پیدا کرے، بلا اجازت کسی کی چیز اٹھا لینے کی یا چوری کرنے کی عادت سے نفرت اور اس کی برائی اس کے دل میں بٹھائے۔ اسلام میں امانت داری اور دیانتداری کی صفت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بسا اوقات بلا اجازت لینے کی عادت سے آہستہ آہستہ چوری اور خیانت جیسی برائیاں بچے میں جڑ پکڑ لیتی ہے۔ چوری اور خیانت کی چند صورتیں: بعض گھروں میں ایک سے زائد باورچی خانے ہوتے ہیں تو بچہ بعض دفعہ بلا اجازت کبھی تائی کے باورچی خانے تو کبھی چچی کے باورچی خانے میں جا کر اپنی من پسند چیز اٹھا کر کھا لیتا ہے۔ اس طرح ان کے فریج سے بھی کبھی کوئی چیز بغیر اطلاع کے نکال لاتا ہے۔ بعض بچے اسکول جاتے ہیں، وہاں کسی کا پینسل باکس پسند آ گیا، لنچ باکس اچھا لگا، اس کو چھین لیا یا چھپا کر لے آئے۔ بچہ کبھی بہن بھائیوں کے کھلونے یا دوسری چیزیں اپنے کھلونے اور چیزوں میں چوری چھپے شامل کر لیتا ہے۔ کبھی بچہ اپنے ابو کی جیب یا امی کی پرس سے بغیر بتائے پیسے نکال لیتا ہے۔ اس طرح کبھی کوئی چیز یا پیسے وغیرہ کسی کو پہنچانے کے لیے بچے کو دیے جاتے ہیں تو بچہ بعض اوقات اس میں سے کچھ استعمال کر لیتا ہے۔ ایسی حرکات اور افعال سے بچوں کو ابتدائی سے بچانا ہوگا، ورنہ بچپن کی عادت بچپن تک باقی رہتی ہے، پھر اس عادت کو ختم کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابھی سے ہر ماں یہ نیت کر لے کہ میں نے اپنے بچوں کو ان عادتوں سے بچانا ہے۔ اس کے لیے چند تدابیر اختیار کرنا ہوگا۔ بچوں کے دل میں یہ بات بٹھا دے کہ بلا اجازت کوئی چیز لینے، چوری اور خیانت کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا، چوری اور خیانت کر کے حاصل ہونے والی چیز حرام ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی کڑوی اور خراب چیز آپ کے جسم میں چلی جائے تو منہ کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے، پیٹ کا نظام بھی بگڑ جاتا ہے، اس طرح حرام چیز، حرام مال کے استعمال سے حقیقی فائدہ، سکون اور راحت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بچوں کو یہ بھی بتائے کہ چوری اور خیانت کرنے کی نحوست سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چوری اور خیانت کرنے والے سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ خیانت کرنا دنیا و آخرت میں شرم اور عار کا باعث ہے اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ بھی بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على اصحابه في الدنيا والآخرہ۔ خیانت مت کرو، کیونکہ خیانت کرنے والے کے لیے خیانت آگ بھی ہے اور شرم بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ جو جسم حرام مال سے پلا بڑا ہو وہ جنت میں نہ جائے گا۔ جب ایک ماں دودھ میں پانی ملا رہی تھی تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا کہ عمر کو کیا خبر، وہ تو یہاں نہیں ہے۔ بیٹی نے کہا، اگر عمر نہیں لیکن عمر کا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بچوں میں یہ احساس پیدا کرے کہ خدا ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہم جو بھی گناہ کریں گے تو ہم سے اس بارے میں مواخذہ ہوگا۔ دوسری برائی گالم گلوچ کی گندی عادت ہے جو بچوں میں بہت عام ہے۔ بچوں میں گالم گلوچ کی بنیادی دو سبب ہیں۔ پہلی سبب تو گھر کا ماحول ہے۔ اگر ماں باپ کی زبان سے گالم گلوچ اور فحش باتیں سننے کو ملے تو اولاد بھی ماں باپ کے نقش قدم پر چل کر وہی گالیاں سیکھتی ہے جو سنتی ہے۔ دوسری سبب یہ ہے کہ بری صحبت اور گندے ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بچوں کو انہی جیسا بناتا ہے۔ اس لیے پہلے تو ماں باپ کو گالم گلوچ کا ماحول گھر سے ختم کرنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ بچوں کو گندے، بد زبان اور فحش گو ساتھیوں سے بچائے تاکہ وہ بد زبانی اور بے راہ روی سے بچ سکے۔ بچے اگر گالی دیتے ہیں اور کسی وقت ان کو کوئی گالی دیتے ہوئے سن لیا تو کوئی مناسب موقع دیکھ کر یوں سمجھائے کہ بیٹا، گالی دینا بہت بری بات ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔
بیٹا جسے زبان پر کوئی کڑوی چیز آ جائے تو اس سے منہ خراب ہو جاتا ہے، اس طرح گالی دینے سے بھی منہ خراب اور گندا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو باوجود قدرت کے خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے برا کہنے والے کو جواب دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت آپس میں گالم گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے نظروں سے گر جائے گی۔ اور بچے کو یہ بھی سمجھائے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔ تیسری جو بنیادی خرابی ہے وہ ہے جھوٹ کی عادت۔ بچوں کو جھوٹ سے بچانے کے لیے شاہ عبد القادر جیلانی کا واقعہ بچوں کو سنایا جائے کہ جب ڈاکوؤں نے ان کی تلاشی لی تو کچھ نہ ملا۔ ڈاکوؤں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو اسے مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرے ڈاکو نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ نوجوان کا پھر وہی جواب کہ 40 دینار ہے۔ ڈاکو نوجوان کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ تلاشی پر اس کے پاس 40 دینار مل گئے۔ ڈاکو کی سردار نے اس سے پوچھا کہ اتنے سارے قافلے میں آخر تم سچ کیوں بول رہے ہو کہ میرے پاس 40 دینار ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ میری ماں کی یہ نصیحت تھی کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا چاہیے، چاہے تمہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے یا جان چلی جائے۔ ناظرین، یہ نوجوان بعد میں جا کر شاہ عبد القادر جیلانی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ سچ کی برکت تھی کہ نہ صرف ڈاکوؤں نے اپنے کالے اعمال سے توبہ کیا بلکہ کئی لوگ ان کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے۔ اس لیے بچوں کو سچا بنانے میں ماں باپ کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ اگر ماں باپ خود جھوٹ بولتے ہو تو پھر یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کے بچے سچ بولیں گے، کیونکہ آپ نے جھوٹ بول بول کر بچے کی تربیت ہی ایسی کر دی کہ جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے اگر بچے کو سچا بنانا ہے تو پہلا قدم آپ کو خود اٹھانا پڑے گا۔ بعض ماں باپ بچوں کو خاموش کرانے کے لیے جھوٹے وعدے، جھوٹے دلاسے دیتے ہیں، جس سے بچوں میں جھوٹ کی عادت جڑ پکڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حالت حمل میں ماں کے جھوٹ بولنے کا اثر بھی بچے پر ہوتا ہے۔ بچے اگر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے جائے تو بچوں کو جھوٹ سے یوں متنفر کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹ بولنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جھوٹا شخص اللہ کی ناراضگی اور عذاب میں گرفتار رہتا ہے۔ ایسا شخص جو جھوٹ کا عادی ہو وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو بڑا خیانت شمار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی نشانی بتائی ہے۔ جھوٹا شخص جب سچ بولے تو لوگ اس پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچ آدمی کو نجات اور کامیابی دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ لہٰذا اگر کامیاب بننا چاہتے ہو تو آئندہ کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، اگرچہ سچ بولنے سے آپ کو بظاہر بہت بڑا نقصان کیوں نہ ملے، پھر بھی جھوٹ مت بولنا۔ اس طرح اگر بچے کو سمجھایا جائے اور اس کی نگرانی کی جائے تو بڑا ہو کر وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔